نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد الخدا وضربته قصہ مختصر. خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء جان کائنات رحمت کائنات روح کائنات وجہ کائنات مقصد کائنات مقصود کائنات بلکہ باعث تخلیق کائنات شب اسراء کے دلہا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لارے کتاب میں سے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سنا کے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز اچھی روزہ اچھا، نماز اچھی روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے مسلمان میں ہو نہیں سکتا. نماز اچھی روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے مسلمان میں ہو نہیں سکتا جب تک کٹنا مروں خواجہ فتح کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. یہ پوری کائنات والے اس پیغام کو سن لے، خاص کر جو نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں جب تک کٹنا مروں خواجہ فتح کی عزت پر. اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جب نبی کی عزت کا معاملہ آ جائے، سرکار کی عزت و عظمت کا مسئلہ آ جائے، سرکار کی توقیر کا معاملہ آ جائے، سرکار کی حرمت کا معاملہ آ جائے تو ہم اعلان کرتے ہیں
پیش کیا ہے. آئے مل کر ہم بھی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کہ یاد مصطفیٰ ایسی. جو بھی نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہے اس کی دل کی کیفیت یہ ہے کہ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں. یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں. ارے مسلمان جہاں کہیں بھی رہتا ہو جسم ہو کہیں اپنا, جسم ہو کہیں اپنا, دل تو ہے مدینے میں. جسم ہو کہیں اپنا اے وَدُّہَا جتھے والیاں واللیل اذ والیاں علم نشرح دی سینے والیاں تاہا دی نبی والیاں عرشاں دی لاڑیاں سونیاں سینے عرض کر دیا. جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں. یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں. میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں. جب سرکار کے لیے دل دھڑک رہا ہو, دل کے اندر سرکار کی محبت ہو اور دل بے قرار ہو, بے چین ہو, آقا علیہ السلام کی نظر کرم کے لیے, سرکار کی عنایت کے لیے, تو پھر اس طرح اعلان کیا جاتا ہے میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں. ہاں مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں. ہاں مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں. جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں. اور جن کو یہ تڑپ لگی رہتی ہے, یہ آس لگی رہتی ہے کہ کب سرکار کی بارگاہ سے بلاوا آ جائے. ارے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سرکار کے پیار میں, سرکار کی محبت میں جو سرکار کی محفلیں سجاتا ہے, سرکار کا ذکر پاک کرتا ہے, آقا علیہ السلام کی عزت و عظمت کے ڈنکے بجاتا ہے. ارے ہم اعلان کرتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہ قسمت کے سکندر ہیں, وہ لوگ خدا شاہ قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد بناتے ہیں. اور تڑپ لگی رہتی ہے کہ کاش ان کے پوچھے سے لائے پیغام صبا کہ چل تجھے کو مدینے میں, کہ چل تجھے کو مدینے میں. مصطفیٰ بولا
جسم ہو کے ہی اپنا دل تو ہے مدینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سارے مومنین کو جو آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، چاہے کسی بھی قبیلے سے ان کا تعلق ہے، ارے کسی بھی صوبے میں رہتے ہیں، کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، کسی بھی برادری سے اس کا تعلق ہے، عام میسج ہے، عام پیغام ہے۔ اگر تم نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو آقا کے ذکر کی محفلیں سجاؤ، کیونکہ آقا کے ذکر کی محفلیں سجاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ راضی ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جب تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بیڑا پار فرما کے تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔